ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں، حج کریں یا زکوٰۃ دیں، ہمارے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ جب ہم نیک ہو جائیں گے تو جنت مل جائے گی اور ہم دوزخ سے بچ جائیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں گے اور ہم سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ہمارے قدم اٹھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، لیکن اگر بھولے سے کر بھی لیں تو ہمارا ایمان خود غرضی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو اس لیے یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں نعمت مل جائے یا ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ بھی کر لیں تو پھر بھی ہم خود غرض ہیں، کیونکہ ہم اب بھی اللہ کو غرض کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے یا ہم دوزخ سے بچ جائیں، اللہ ہمیں قبر کا عذاب نہ دے دے۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل کہ ہم نے اسے یاد نہیں کیا۔ ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں، حج کریں یا زکوٰۃ دیں، ہمارے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ جب ہم نیک ہو جائیں گے تو جنت مل جائے گی اور ہم دوزخ سے بچ جائیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں اور ہم سے اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ہمارے قدم اٹھتے ہی نہیں۔ ہم میں بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جو قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نماز جب ادا کرتے ہیں تو انہیں دوسری کوئی بات یاد نہیں رہتی، صرف اللہ ہوتا ہے اور عبادت اسی کے نام کی ہوتی ہے۔ قرب الہی پانے کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنے کا کہا جاتا ہے، مگر اس لالچ اور خود غرضی سے تہجد ادا کریں کہ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے تو ہم دنیا مانگ لیں گے یا پھر جنت۔ اور وہ بھی تو ہوتے ہیں جو اس لیے اللہ کو پکارتے ہیں کہ رات کے اس پہر اللہ اپنا قرب ہمیں بخشے گا، وہ ہم سے خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے لیے جاگ رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ اسے ملے گا جو دل میں لالچ لیے اٹھا ہے، یا پھر عبادت اس کی قبول ہوگی جو صرف اللہ کے لیے جاگ رہا ہے، اس کے دل میں اور کوئی لالچ نہیں۔ اس نے نرم بستر، گہری اور سکون کی نیند اس لیے چھوڑ دی کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیس مجنوں کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر گیا تو اس شخص نے بعد نماز اسے جھڑکا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آگے سے گزر رہے ہو؟ تو مجنوں نے جواب دیا، میں تو لیلا کے عشق میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، تو خبر نہ رہی اور گزر گیا۔ تم کیسا اپنے رب سے عشق کرتے ہو کہ میری طرف دیکھ رہے تھے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم، لیکن میں نے کہیں پڑھی تھی تو سبق آموز بات کو شامل کرنا مجھے پسند ہے۔ آپ اس کے جواب پر غور کیجئے، اس عاشق نے کتنی سچی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ایک شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کی تعریف میں شعر لکھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے۔ ہم تعریف تو دور کی بات، بھولے سے اسے یاد بھی کر لیں تو یوں نماز ادا کرتے ہیں جیسے اس پر احسان کر رہے ہوں۔ ہمارے پاس اتنا ظرف ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کو سچے دل سے اس لیے پکار لیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ نہیں، ہم لالچی ہیں، خود غرض ہیں۔ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں نیکیاں چاہیے، مگر اللہ کسی کسی کو چاہیے جو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے اور حقیقت میں وہی منزل پا لیتا ہے۔ جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اگر راضی تو جہنم میں گرنا قبول، اور اگر وہ خفا ہے تو اس جنت کو حاصل کیا کرنا جہاں اللہ خوش نہ ہو۔
آئیں میں اور آپ سب مل کر آج ختم کریں یہ خود غرضی، اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے کریں، چاہے وہ صرف 5 نمازیں فرض ہی کیوں نہ ادا کرتے ہوں، مگر جب ادا کرنے لگے تو اس نیت سے ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اللہ کو ہمیں خوش کرنا ہے۔ فرض تو یہی ہے، مگر اس فرض میں اسے ڈوب کر اسے یاد کریں کہ ملاقات میں لطف آئے، محسوس ہو کہ ہم اللہ سے مل کر آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ٹکرے مار کر فرض پورا کر لیا۔ ہمیں ایک پریشانی اکثر ہوتی ہے کہ ہم عبادت میں دینی خیالات کو بھول نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس نیت سے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ میں صرف یہ چل رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے، اور پھر وہ بھی کام، وہ بھی فلاں فلاں، ٹھیک ہے فرض ہے، پڑھنی ضروری ہے، لیکن کیا ہی لطف ہو کہ ہماری نمازیں صرف اللہ کے لیے ہو جائیں، ہم اللہ کے لیے اور اس کو راضی کرنے، اس سے ملاقات کرنے جائیں، اور اللہ بھی کہے میرا بندہ میری تعریف کرنے، مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے، پھر اللہ بھی خوش آمدید کہے گا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ خوش ہو تو آپ پر پر اسرار کی باتیں ہی کھلیں گی، آپ کو یقین، تسلی، سکون ہو جائے گا کہ آپ کا دل محسوس کرے گا کہ اللہ راضی ہو گیا۔ صرف نماز نہیں، ہر ایک کام میں اگر اللہ کو ساتھ رکھا جائے تو زندگی کا مقصد مل جائے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا سب اللہ کے لیے ہو جائے تو منزل دور نہیں۔ ایک اور بات جو قرب الہی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ علم سے ملتا ہے، آپ اسے اپنے علم سے تلاش کرو، علم حاصل کرو، اچھے لوگوں میں بیٹھو، کوشش کرو ان لوگوں میں بیٹھو جو اللہ کو روح سے پکارتے ہوں۔ جسمانی طور پر آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والے بہت ملیں گے، مگر روحانی طور پر اللہ کو پکارنے والے بہت کم ملیں گے۔ ہمارے ہاں فرقے بازی چل پڑی ہے اور علم کو محدود اور ہٹا ہوا کر دیا ہے۔ علم بھی گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے، کبھی کسی کو برا نہ کہے، فرقے پر جا کر کتابیں نہ خریدے، ہر عالم کو پڑھے، پھر آپ کا ضمیر آپ کو جو عقل کی صفت اللہ نے عطا کی ہے وہ خود حق کا راستہ نکال لے گی۔ لیکن یاد رکھیے، لکیر کے فقیر نہ بنیے۔ فلاں عالم نے یہ کہا، پکا یہی ہوگا، یہ کبھی نہ سوچیں۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور میری عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کے اندر سے جو آواز آئے گی، حقیقت وہی ہوگی، وہی علم ہوگا جو آپ کو حق کے راستے پر لے کر چلے گا، مگر پہلے شرط ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے نکلو تو صحیح۔ یاد رکھیے، لکیر فقیری میں اللہ نہیں ملتا، اللہ علم سے ملتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پانے کے لیے کون نکلا ہے، اور جو نکل پڑتا ہے پھر اسے حق کی منزل مل جاتی ہے، اور حق کی منزل اللہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب